خار صاحب، باقی پریزیڈیم کے دوستوں، میاں صاحب قابل افتخار ہیں پاکستان میں جمہوری جدوجہد کے لیے، اور پاکستان میں قومی جدوجہد کے لیے، اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کے لیے آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ آج یہ کوفے میں پنجاب میں ہم باچا خان کا ذکر چھیڑ رہے ہیں۔ باچا خان کو ہم جب پہلی بار ملے، ہم ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ کیمبل پور میں وہ ایک آشرم شروع کر رہے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بس ہم تیار ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم بھی خدائی خدمتگار بنتے ہیں آپ کے ساتھ۔ پھر وہ گر گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے، اور اس کے بعد بھی ان سے میری ملاقاتیں ہوئی پشاور میں۔ آخری ملاقات تب ہوئی جب ہم نے ان کا دستِ خاکی لے کر گئے جلال آباد۔ اس کارروائی میں بھی شامل تھا، اور یہ بھی کہ جو عوامی نیشنل پارٹی کا جو دستور اور پروگرام ہے، اس کی کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا، منشور کمیٹی۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں شاید وہ کنٹروورسی بہت ہو جائے۔ اگر باچا خان اور دوسری قومی آزادی کی جدوجہد والے نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ انگریز گیا تو پاکستان بنا۔ مسلم لیگ انگریزوں کے خلاف قومی آزادی کے لیے لڑنے والی جماعت نہیں تھی۔ میں کوئی کفر نہیں بک رہا۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو اس کا پہلا نقطہ تھا انگریز کی وفاداری، اور باچا خان کی جدوجہد کا پہلا نقطہ تھا کہ انگریز سے غداری۔ تو یہ انگریز کے وفادار اور انگریز کے غدار آپس میں نہیں مل سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باچا خان بھی تاریخ کے کمیونل عذاب کی نظر ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکیومنٹری کہ بنگال کی تقسیم کے خلاف جب سہروردی نے اور گاندھی جی نے مرن برت رکھا تو ان کے ساتھ باچا خان میں موجود تھے، اور وہاں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے ان فسادات۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ بنگال تقسیم نہ ہو۔ باچا خان کے پاس چوائس نہیں تھی 1947 میں، لیکن انہوں نے پھر بعد ازاں جب پاکستان بن گیا تو ریڈ شرٹ کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جو گورنر جنرل کا راج چلا پاکستان میں پوسٹ کولونیل پیریڈ میں، وہ بہت بڑا وجہ بنا پاکستان کے ٹوٹنے کا بھی، پاکستان میں جمہوریت نہ آنے کا بھی۔ آپ دیکھیں، میں ایک گورنر جنرل کی مثال دیتا ہوں، سکندر مرزا۔ سکندر مرزا نے 5 وزیر اعظم لگائے اور اتارے، 7 حکومتیں انہوں نے مشرقی پاکستان کی ختم کی۔ یہ جو وائس ریگل سسٹم تھا، وائس رائے کا نظام، وہ پاکستان بننے کے بعد یہاں چلتا رہا، اور جب یہاں پہ 1 یونٹ بن گیا، پیرٹی آ گئی، تو نیشنل عوامی پارٹی نے اس کے خلاف جدوجہد کی۔ 1 یونٹ ختم ہوا، ووٹ کا حق لیا، وفاق کی بات ہوئی، اور جمہوریت کی اور ریپبلک کی اور پارلیمانی نظام کی بات ہوئی۔ اب یہ دیکھتے ہوئے کہ اس الیکشن میں نیشنل عوامی پارٹی جیت سکتی ہے اور دوسرے پروگریسو لوگ جیت سکتے ہیں، اور ان الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا، اور پھر ایوب خان کا مارشل لا ہو گیا۔ اب ایک دو قصے اور بھی بعد میں کروں گا ذکر آپ سے، کہ باچا خان نے اور نیشنل عوامی پارٹی جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ترقی پسند جمہوری ایک اظہار تھا۔ جو سب، اگر نیشنل عوامی پارٹی 56 میں کامیاب ہو جاتی تو ایوب خان کا معاشرہ نہ لگتا، پاکستان آمریت کے اور فوج کے راستے پہ رہ جاتا، اور پاکستان ٹوٹتا بھی رہا۔ اور یہ بات بھی میں آپ سے کروں کہ اگر کسی نے مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن کی مخالفت کی، وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی، یا کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی، یا کچھ اور تھوڑے گروپ تھے، ایئر مارشل اسرار خان نے بھی کی۔ لیکن نیشنل عوامی پارٹی نے وہاں پہ جو بعد میں ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں جو ریوڑیاں بانٹی گئیں، اس میں شامل نہیں ہوئی، باقی سب شامل ہو گئے تھے۔
جب 73 کا آئین بنا اس میں جو سب سے بڑی بنیاد بنا 73 کے آئین کی وہ سہ فری کی معاہدہ تھا، ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ، جو نیب، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان تھا، جس کی بنیاد پہ 73 کا آئین فریم ہوا۔ لیکن 73 کا آئین جو ہی فریم ہوا اور اس کے بعد جو یہ کنفلکٹ ہوا نیشنلسٹ میں اور بھٹو صاحب میں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس طرح کی اور 2-4 مثالیں دوں گا کہ پولیٹیشنز کے آپس کے کنفلکٹ کے باعث ایکسٹریمسٹ کو اور فوج کو اقتدار میں قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ اگر نیب میں اور پیپلز پارٹی میں کانفلکٹ نہ ہوتا، اگر بلوچستان میں کارروائی نہ ہوتی، اگر کے پی کی گورنمنٹ کو نہ ڈیزالو کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں یا ضیاء الحق کا مارشل لا بھی نہیں آنا تھا۔ یہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان کنفلکٹ تھا جس کے باعث مارشل لا آیا ضیاء الحق کا بھی۔ اور اگر بھٹو صاحب نے نہ کیا ہوتا حیدرآباد کنسپریسی کیس، نیب کو بین نہ کیا ہوتا اور یہ سب کنفلکٹ نہ ہوا ہوتا تو پی این اے کی موومنٹ بھی نہ چلتی۔ پی این اے کی موومنٹ بھی جو تھی اور وہ بھی اس کا ریاکشن تھا، بہت رائٹ ونگ پہ چلی گئی ساری موومنٹ اور وہ پھر ضیاء الحق کی آمریت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی تو اس میں این ڈی پی اس وقت ہوتی تھی، تو وہ جیل میں آتے تھے اور وہاں پہ خدائی خدمتگار اور جرنیل ہوتے تھے۔ جرنیل وہ خدائی خدمتگاروں میں جرنیل وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ یہ تو آتے تھے 3 مہینے کے لیے نظر بند ہو کر۔ جب وہ آرڈر ہوتا تھا کہ وہ اب آپ کی رہائی ہو رہی ہے تو وہ جو سرخ پوش تھے وہ کہتے تھے بھائی کیا آمریت ختم ہو گیا؟ اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو ہم تو جیل سے رہا نہیں ہوں گے، اور وہ جیل سے رہا ہونے سے انکار کرتے تھے۔ اور یہ میاں صاحب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا بڑا نیب والوں کا مذاق اڑاتے تھے وہ، کیونکہ وہ جیل کے کھانا، جیل کے راشن، جیل کا جو پرنسپلز تھے اس کے حساب سے چلتے تھے۔ مجھے وہیں جیل میں پتہ لگا، ایک مجھے اعزاز اور حاصل ہوا، میں 5 سال رہا جیل میں، پشاور کی اور یہ جو ہری پور جیل میں جو مجھے بیڑی ڈالی گئی وہ باچا خان کی تھی، اور باچا خان لہیم شہیم آدمی تھے، وہ بیڑی میرے یہاں آتی تھی اور کوئی 35 کلو وزنی وہ بیڑی تھی۔ مجھے یہ بھی احساس رہا کہ میں اس سیل میں رہا اور اس کمرے میں جہاں باچا خان نے لمبے سال گزارے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باچا خان کا میں بات مختصر کرتا ہوں کہ باچا خان نے ایک پاکستان میں جمہوری قدروں کے فروغ، ایک اچھے وفاق، صوبائی خود مختاری، عوام کے حقوق، امن اور آشتی کے لیے کام کیا۔ اگر باچا خان کے امن کے فلسفے پہ عمل کیا جاتا، پاکستانی ریاست عمل کرتی، تو نہ یہ کشمیر کا پھڈا ہونا تھا، نہ یہ افغانستان میں 40 سال سے جو جاری قتل و خون ہے یہ ہوتا، نہ جو ہم نے دہشت گردی پاکستان میں دیکھی وہ یہاں ہوتی۔ لیکن باچا خان ڈیفیٹ ہو گئے کیونکہ یہاں پہ آمرانہ قوتیں فتح مند ہو گئی اور یہاں ایک نظریہ گھڑا گیا، نظریہ پاکستان کا، اردو مضبوط مرکز اور 1 یونٹ مضبوط مرکز، یہ نظریہ تھا۔ جو اس سے اختلاف کرتا تھا وہ پاکستان کا دشمن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں پاکستان سے ان لوگوں نے دشمنی کی جنہوں نے مضبوط مرکز کی بات کی، جنہوں نے صوبوں کے حقوق کو نظر انداز کیا، جنہوں نے عوام کو جمہوریت نہیں دی، اور پھر یہ بالآخر عوام کی جدوجہد تھی 68 میں جب ہم یہ حق کے رائے دہی حاصل کر سکے اور 1 ایئر ٹوٹا اور صوبے بحال ہوئے۔ میں بات کنکلوڈ کرتا ہوں کہ کاش موجودہ ANP کو بھی باچا خان کے اصولوں پر عمل درآمد کرنے کی پوری توفیق ملے۔